امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ایران کی فضائی و بحری قوت ختم کر دی، سب سے پہلے ایران کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کے پاس اب نہ فضائیہ باقی ہے اور نہ فضائی دفاعی نظام۔ ایران کے تمام طیارے بھی تباہ ہو چکے ہیں۔ ایران نے ڈیل کے لیے کال کی لیکن ہم نے کہا کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ یقینی بنائیں گے آئندہ جو بھی ایران کی قیادت کرے گا امریکہ اور اسرائیل کو دھمکی نہیں دے گا۔ ایرانی سخت ہیں اور لڑنا۔ امریکہ نے 72 گھنٹوں میں 200 ایرانی اہداف پر حملے کیے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا دعویٰ۔ سینٹ کام کمانڈر ایڈمرل بریڈ کاپر نے کہا کہ B-2 بمبار طیاروں نے درجنوں بنکر بسٹر بموں سے گہرائی میں بیلسٹک میزائل لانچرز تباہ کیے۔ مزید 2 بحری جہازوں کو بھی تباہ کر دیا۔ اب تک ایران کے 30 سے زائد بحری جہاز تباہ کر چکے ہیں۔ ایرانی بیلسٹک میزائل حملوں میں 90% اور ڈرون حملوں میں 83% کمی آئی۔ آپریشن کے اگلے مرحلے میں ایران کی میزائل پیداوار کی صلاحیت کو تباہ کریں گے۔ امریکی وزیر جنگ نے کہا کہ امریکہ نے ابھی ایران میں جنگ شروع کی ہے۔ ایران میں آپریشن کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ ایران سمجھتا ہے کہ امریکہ جنگ جاری نہیں رکھ سکتا تو غلطی پر ہے۔ ہمارے پاس جنگی ساز و سامان بھرا پڑا ہے۔ ایران جنگ کی ٹائم لائن ہم خود طے کرتے ہیں۔ جنگ 4 ہفتے بھی ہو سکتی ہے اور 8 ہفتے یا زیادہ بھی رہ سکتی ہے۔ ایرانی سیکرٹری قومی سلامتی علی لاریجانی نے کہا امریکہ ایران پر زمینی حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایران کے بہادر بیٹے امریکی فوجیوں کا انتظار کر رہے ہیں، امریکی فوج کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آیت اللہ خامنئی کی شہادت کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ امریکہ کو اپنے فوجیوں کی ہلاکت کا حساب لگانا چاہیے۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملے جاری۔ اسرائیلی فوج کا اصفہان میں ایرانی فضائیہ اور دفاعی نظام پر حملہ، میزائل لانچنگ سائٹس اور بیلسٹک میزائلوں کا گودام تباہ کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی حملے میں تہران میں فٹ بال کا انٹرنیشنل اسٹیڈیم تباہ۔ تہران میں حملوں میں 17 افراد جاں بحق۔ ایران میں شہداء کی تعداد 1045 تک پہنچ گئی۔ ایران کے اسرائیل پر میزائل حملے جاری۔ ایران کا امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب نیوی نے میزائل داغے۔ ایران کا بن گوریون ایئرپورٹ کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کہا کہ اب تک 500 امریکی فوجی ہلاک کر چکے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ابنائے ہرمز میں 10 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی ٹینکر پر بھی حملہ کیا گیا۔ خلیجی ممالک میں امریکی تنصیبات پر ایران کے حملے جاری۔ کویت میں ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ ایرانی ڈرون کا بحرین میں حملہ، ہوٹل اور 2 رہائشی عمارتیں متاثر۔ حملے کے بعد عمارتوں کو آگ لگ گئی۔ مجتبیٰ خامنئی کو اگلا سپریم لیڈر قبول نہیں کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امریکہ کو ایران کے نئے رہنما کے انتخاب میں کردار ادا کرنا ہوگا۔ نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کا عمل ابھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ مجتبیٰ خامنئی کا سپریم لیڈر بننے کا امکان کم ہے۔ ایران کے خلاف آپریشن کی ٹائم لائن نہیں دے سکتا۔ ابنائے ہرمز کو کھلا رکھیں گے۔ ایران کا امریکہ سے مذاکرات سے انکار۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ نئے سپریم لیڈر کا انتخاب جلد ہوگا۔ ہم خوفزدہ نہیں، امریکی فوج کے ایران میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل اپنے اہداف میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ایرانی میزائل اہداف کو درست نشانہ بنا رہے ہیں۔ امریکہ کا پلان بھی ناکام ہو گیا۔ ایران نے ہمسایہ مسلم ممالک پر حملہ نہیں کیا۔ امریکہ کے اہداف، اڈوں اور تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ جنگ بندی کی درخواست نہیں کر رہے۔ عراقی کردستان میں امریکی کمپنی کے زیر انتظام آئل فیلڈ پر ڈرون حملہ۔ حملے کے بعد آئل فیلڈ کے ایک حصے میں آگ بھڑک اٹھی۔ عراقی کردستان میں ایرانی اپوزیشن کے کیمپ پر بھی 2 ڈرون حملے۔ کیمپ کے کچھ حصوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ امریکی سینٹ کے بعد امریکی ایوان نمائندگان میں ایران جنگ کے لیے ٹرمپ کے اختیار محدود کرنے کی کوشش مسترد۔ امریکی ایوان نمائندگان نے 212 کے مقابلے میں 219 ووٹ سے اقدام کو مسترد کیا۔ قرارداد منظور ہو جاتی تو کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران کے خلاف آپریشن روک دیا جاتا۔ خلیجی ممالک اور یورپی یونین کی سرزمین ایران کے خلاف حملوں کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ خلیج تعاون کونسل اور یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا سفارتکاری کی کوشش پر عمان کے کردار کو سراہتے ہیں۔ خطے میں ایرانی حملوں کی مذمت، حملے روکنے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔
ایران اور خلیجی ممالک میں مقیم پاکستانیوں کی صورتحال پر اجلاس، وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں حکام کی بریفنگ۔ حکام نے کہا ایران سے پاکستانی بحفاظت وطن واپس پہنچ رہے ہیں۔ آذربائیجان میں پاکستانی سفارت خانہ پوری طرح متحرک ہے۔ شہباز شریف نے کہا خلیجی ممالک میں پاکستانی شہریوں کو ہر ممکن سہولت دی جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں دعائیہ تقریب، پادریوں کے گروپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے دعا کی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ اوگرا کی وارننگ، کہا ملک میں موجودہ ذخائر قومی طلب کو پورا کرنے کے لیے کافی ہیں، عوام کسی بھی قسم کی افواہوں پر توجہ نہ دیں، غیر ضروری طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری یا ذخیرہ اندوزی نہ کریں۔ مشرق وسطی کی خراب صورتحال، عالمی منڈی میں خام تیل مزید مہنگا، برینٹ کروڈ کی قیمت $84 فی بیرل تک پہنچ گئی، امریکی خام تیل کی قیمت $77 فی بیرل سے بڑھ گئی، قدرتی گیس کی قیمت میں بھی اضافہ ریکارڈ۔ ایران کا امریکہ کا F-15 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ، ایرانی میڈیا نے کہا طیارہ شمالی ایران کے پہاڑی سلسلے میں گرا۔ عراق کے شہر بصرہ میں بھی امریکی لڑاکا طیارے گرنے کی اطلاع، بصرہ پولیس کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی حکام طیارے کے پائلٹ کو تلاش کر رہے ہیں۔ سینٹ کام نے ایران کی جانب سے طیارہ گرنے کے دعووں کی تردید کر دی۔ بھارتی فضائیہ کا طیارہ Su-30 آسام میں گر کر تباہ، طیارہ تربیتی مشن پر تھا۔ بھارتی ایئر فورس کی حادثے کی تصدیق، بھارتی ایئر فورس کے مطابق لڑاکا طیارے نے ریاست آسام سے پرواز بھری تھی، پرواز کے کچھ دیر بعد ریڈار سے غائب ہو گیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا بھارت کی جانب سے پانی کو ہتھیار بنانے کو مسترد کرتے ہیں، بھارت کے اس عمل سے علاقائی امن، سلامتی اور استحکام کو خطرہ ہے۔ سنتاس معاہدے کو معطل کرنا عالمی قانون، معاہدے کی شقوں کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری معاہدے پر واپس آنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع، صدر آصف زرداری کے دستخط کے بعد نیب ترمیمی بل قانون بن گیا۔ نیب چیئرمین کی مدت ملازمت میں ایک بار 3 سال اضافہ ہو سکے گا۔ احتساب عدالت اور ہائی کورٹ کو ملزم کی ضمانت کا واضح اختیار دیا جائے گا۔ نیب کیسز میں ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف دوسری اپیل کی اجازت ہوگی۔ وفاقی آئینی عدالت میں دوسری اپیل دائر ہو سکے گی۔ سینٹ اور قومی اسمبلی نے نیب ترمیمی بل منظور کیا تھا۔ حکومت کی نیب ترمیمی آرڈیننس کی حمایت، اپوزیشن کی مخالفت، پی ٹی آئی اراکین کا احتجاج۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا اپوزیشن کو نظر انداز کرنا پارلیمنٹ کی توقیر میں کمی کا باعث ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا بل حکومت کا نہیں ہے، اعتراض کرنے والے اپنی تیز ترین قانون سازی نہ بھولیں۔ آپریشن غضب للحق کے تحت افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف پاک فوج کی کارروائیاں، قندھار میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تباہ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مؤثر کارروائی میں افغان طالبان کے ایمونیشن ڈیپوز کو نشانہ بنایا گیا۔ 4 اور 5 مارچ کی درمیانی شب چمن، یوب اور نوشکی میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی 41 پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا۔ افغان طالبان رجیم علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ، سیکیورٹی ذرائع نے کہا پاکستان کو افغانستان اور افغان عوام سے کوئی مسئلہ نہیں۔ طالبان رجیم خطے میں دہشت گردی کا مرکزی پراکسی ماسٹر بن چکا ہے۔ طالبان رجیم کو پاکستان یا دہشت گرد گروہوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ آپریشن غضب للحق دہشت گردی کی سرپرستی کے مکمل خاتمے تک جاری رہے گا۔ ایران کے خلیجی ممالک میں امریکی تنصیبات پر حملے، ایران کا سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر بیلسٹک میزائل حملہ۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق 3 بیلسٹک میزائلوں کو گرا دیا گیا۔ بحرین میں بھی تازہ دھماکوں کی آوازیں، متحدہ عرب امارات میں مزید 2 ڈرون تباہ، ملبہ گرنے سے پاکستانی سمیت 6 شہری زخمی۔ کویت کے ساحل پر آئل ٹینکر میں دھماکہ، قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بھی دھماکے، عراق کے شہر اربیل میں مسلسل 5 فیروز بھی حملے۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا سوات موٹر وے فیز 2 کے تعمیراتی کام کا آغاز کرنے کا فیصلہ۔ سہیل آفریدی نے کہا فیز 2 سے معاشی سرگرمیوں میں تیزی آئے گی۔ مالاکنڈ ریجن میں تکمیل کے قریب میگا پروجیکٹس کو بروقت مکمل کیا جائے۔ پارلیمنٹیرینز کو 15 مارچ تک ترقیاتی اسکیموں کی نشاندہی کی ہدایت۔ حکام طیارے کے پائلٹ کو تلاش کر رہے ہیں۔ سینٹ کام نے ایران کی جانب سے طیارہ گرنے کے دعووں کی تردید کر دی۔ بھارتی فضائیہ کا طیارہ SU-30 آسام میں گر کر تباہ۔ طیارہ تربیتی مشن پر تھا۔ بھارتی ایئر فورس کی حادثے کی تصدیق۔ بھارتی ایئر فورس کے مطابق لڑاکا طیارے نے ریاست آسام سے پرواز بھری تھی۔ پرواز کے کچھ دیر بعد ریڈار سے غائب ہو گیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا بھارت کی جانب سے پانی کو ہتھیار بنانے کو مسترد کرتے ہیں۔ بھارت کے اس عمل سے علاقائی امن، سلامتی اور استحکام کو خطرہ ہے۔ سنتاس معاہدے کو معطل کرنا عالمی قانون معاہدے کی شقوں کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری معاہدے پر واپس آنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ سیکیورٹی ذرائع نے کہا اسلام کا دہشت گردی اور خودکش حملوں سے کوئی تعلق نہیں۔ خوارج خود ساختہ اسلامی نظریے کی ترویج کر رہے ہیں۔ خارجیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان صرف دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے۔ سویلین آبادیوں کو نشانہ بنانے کی رپورٹس حقائق کے منافی ہیں۔